میں آپ کا شعور ہوں، یہ بھورے میاں آپ کا تحت شعور ہیں، ادھر ٹیبل پر سفید کپڑوں میں ملبوس آپ کا ضمیر ہے، یہ نیلے میاں آپ کا لاشعور ہیں، اور وہ کرسی پر جو سیاہ پوش موجود ہے وہ آپ کا نفس ہے۔ آصف کا شعور اسے تفصیلات سمجھا رہا تھا، اور وہ یہ سنتے منہ پھاڑ کر رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر اس پر بے یقینی اتر آئی تھی۔ وہ سب دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں، یوں آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جس طرح ایک بجلی کا بورڈ ہوتا ہے، اس میں مسلسل کرنٹ موجود رہتا ہے۔ ہم اگر اس کے پلگ پہ تار لگا کر اسے ذرا فاصلے میں اس تار میں 5 ہولڈر لگا کر 5 بلب لگا دیں اور پھر سوئچ لگا دیں تو وہ پانچوں بلب ایک ساتھ روشن ہو جائیں گے۔ ان کی روشنی بورڈ سے ہی مل رہی ہوگی، یعنی اصل پاور بورڈ میں ہوگی، مگر اس طرح بلبوں تک بھی کرنٹ پہنچ رہا ہوگا، اور جب ہم پلگ میں سے تار نکال لیں گے تو وہ کرنٹ بورڈ میں ریورس ہو جائے گا۔ بورڈ میں سے کرنٹ اس وقت جائے گا جب پاور اسٹیشن سے بجلی کا کنیکشن منقطع ہو جائے گا۔ آپ ہمارے لیے بجلی کا بورڈ ہیں اور ہم بلب۔ ہم آپ کے سامنے بھی ہیں اور دماغ کے اندر بھی۔ آپ جب چاہیں گے ہم اپنے پاور ہاؤس میں ریورس ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی ہماری زندگی ہے، جبکہ زندگی نامی کرنٹ کا پاور اسٹیشن اتنی بلندی پر ہے کہ انسان وہاں سے نہ تو بجلی چرا سکتا ہے اور نہ ہی وقت کے میٹر کی سپیڈ کم کر سکتا ہے۔ اور جس دن اس پاور اسٹیشن کے مالک نے زندگی کا یہ کنیکشن ختم کر دیا، اس دن آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی تمام فیوز اڑ جائیں گے۔ اب یقیناً آپ تمام جزیات سمجھ گئے ہوں گے۔ شعور نے مسکراتے ہوئے کہا تو آصف کے منہ سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ میرا شعور، تحت شعور، لاشعور، ضمیر اور میرا نفس میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں ان سے گپ شپ کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو میں یہ سب بتاؤں تو مجھے پاگل قرار دے دیا جائے گا۔ آپ کسی کو یہ سب نہ ہی بتائیں تو بہتر ہوگا۔ آصف کو اپنے لاشعور میں ایک خیال کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ محض خیال نہیں تھا، بلکہ بولتا ہوا خیال تھا۔ اس نے واضح طور پر اس کی گونج اپنے دماغ میں محسوس کی تھی۔ اس نے چونک کر اپنے لاشعور کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ آپ کو شعور نے بتایا ہے نا کہ ہم اندر بھی ہیں اور باہر بھی۔ کسی کو ہمارے بارے میں نہ ہی بتائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہ تو ہمیں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے۔ آصف کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کا ضمیر بول پڑا۔ آصف سائیں، اس لانتی کا ویسے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر یہ آپ کے بزرگوں کی مہربانی ہے آپ پر کہ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر بھی اس کی طرف سے ذرا محتاط رہیے گا۔ اس کا اشارہ نفس کی طرف تھا۔ اب میں نے تمہیں کچھ کہا ہے جو تم مجھے لانتی کہہ رہے ہو؟ نفس نے ناگواری سے ضمیر کی طرف دیکھا۔ تو تم کہہ لو جو کہنا چاہتے ہو، منہ توڑ جواب نہ ملے تو کہنا، بس تم مجھ سے خطاب مت کیا کرو۔ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ تمہیں منہ لگاؤں۔ ضمیر کا لہجہ ترش ہو گیا۔ صفی سرکار، اب آپ دیکھ لیں، خواہ مخواہ ہی آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ جب ضمیر کے سامنے نہ چل سکی تو نفس روحان سی آواز میں آصف کے سامنے فریاد کرنے لگا، چلو چھوڑو ضمیر میاں، نہیں تنگ کرو اسے۔ پھر وہ شعور کی جانب متوجہ ہوا۔ تم نے کہا تھا کہ میرے دماغ کے چند ہزار، ہاں وہ بھی یہیں موجود ہیں، اس کمرے میں نہیں، مگر آپ سے زیادہ دور بھی نہیں، لیکن آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس وقت باہر نہ نکلیں۔ شعور کے لہجے میں کوئی ایسی غیر معمولی بات تھی کہ آصف چونک پڑا۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ آصف کے لہجے میں حیرت تھی۔ شعور چند لمحے کسی سوچ میں مستغرق ہوا، پھر آصف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابھی آپ کا اور آپ کے دماغی خلیوں کا سامنا مناسب نہ ہوگا۔ مگر کیوں؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ آصف کے لہجے میں اضطراب گھلا ہوا تھا۔ وجہ آپ کی یہی کیوں ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آگہی جہاں انسان کے لیے سود مند ہے، وہیں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ ابھی آپ لا علمی کا شکار ہیں، اور لا علمی ہزار نعمت ہے، اور جب آپ کے سامنا ان خلیات سے ہو جائے گا تو پھر آپ کے حواسوں سے یہ لا علمی کے پردے سرک جائیں گے۔ پھر آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب سامنا تو آپ کا ان سے ہونا ہی ہے، لیکن آج کی رات کی سامنا نہ ہو تو اچھا ہے۔ یہ رات سکون کی گزار لیں، وگرنہ آپ کو شدید ذہنی اور روحانی اذیت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر آپ صبح تک اس اذیت سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو پھر سکون سے بیٹھے رہیں۔ شعور نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اس کی زبان سن کر آصف کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ ہزاروں اندیشے اس کے ذہن میں کلبلانے لگے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ لا تعداد سوال اس کی سوچوں میں ناخن تراشیاں کرنے لگے، مگر اس کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس پر کیا مصیبت، کیا آفتاب پڑنے والی تھی، اس بات سے اسے آگاہ کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا تھا، اور وہ بھی یہی سوچ کر خاموش ہو رہا تھا
کہ ہو سکتا ہے میری لا علمی ہی میرے حق میں بہتر ہو۔ وقت قطرہ قطرہ گزرتا رہا، اس کی ذہنی طاقتیں بھی خاموش رہیں۔ کمرے کی فضا میں گاڑھی خاموشی جمی رہی اور آصف کا ذہن ان قیاس آرائیوں کی ادھیڑ بن میں لگا رہا کہ آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے، مگر وہ کسی خاطر خواہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر کچھ سمجھ میں نہ آنے والی ہلکی ہلکی آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ آوازیں ذہن سے آ رہی تھیں، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ آصف نے پلٹ کر دیکھا، دروازے کی جھریوں سے صبح کی سفیدی جھلک رہی تھی۔ آوازیں قدرے بلند ہو گئیں، گھر میں غیر معمولی نقل و حرکت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں موجود اپنے ذہنی حصوں کی سمت دیکھا، سبھی صورتیں لٹکائے خاموش بیٹھے تھے۔ اچانک کسی نے آصف کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ اس طرح اچانک اور اس بری طرح دروازہ پیٹے جانے پر وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ اس نے زنجیر ہٹا کر دروازہ کھولا۔ سامنے سید جلیل الحسن کھڑے تھے، ان کے چہرے پر رنج و غم کے تاثرات نقش تھے۔ چچا جان، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ آصف نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ آصف بیٹا، وہ… اس سے آگے وہ کچھ بول نہ سکے اور تیزی سے واپس پلٹ گئے۔ چچا جان، بات کیا ہے؟ آصف تیزی سے ان کے پیچھے لپکا، اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ ذاکر حسین، شاکر حسین، سید تصور عباس اور اسد بھی برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ ابھی وہ برآمدے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ پورا گھر دہاڑوں سے گونج اٹھا۔ امی، کلثوم، آسماں، تائی اماں، الفت مامی، کتنی ہی آوازیں تھیں جو بلند ہوئی تھیں۔ واصف، واصف، کیا ہوا تجھے؟ واصف میرے بچے، بھیا! آصف کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا اور اس کے قدم زمین سے چپک کر رہ گئے۔ ذہنی و روحانی اذیت؟ تو کیا واصف بھائی؟ اس سے آگے اس کی سوچ دم توڑ گئی۔ اسد اور سید تصور عباس جلدی سے اس کے قریب آ گئے۔ آصف، خود پر قابو رکھنا میرے بھائی، خدا کی یہی رضا ہوگی؟ اسد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے الفاظ آہنی ہتھوڑی کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ اس کا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ آصف بیٹے، حوصلہ، صبر سے کام لینا ہوگا۔ گھر کے سب افراد کو ایک دوسرے کی ہمت بندھانا ہوگی۔ اس اچانک آہوزاری پر باقی کے سوئے ہوئے افراد بھی کمروں سے نکل کر ذہن میں آ گئے۔ سید حیدر علی، سید فقیر حسین، سید کبیر حسین، شاہد، زاہد، خورشیدہ بیگم، مہنور، عظمیٰ، افتخار۔ کیا ہوا ہے؟ افتخار بری طرح بکھلایا ہوا تھا۔ خدا خیر کرے۔ سید فقیر حسین کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ چیخوں کی آوازیں کیوں چیخ رہے ہیں؟ تم سب اتنی صبح یہاں؟ کیا گھر میں کچھ ہوا ہے؟ مہنور، عظمیٰ اور خورشیدہ بیگم کے چہرے بھی زرد پڑ گئے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ منہ سے تو پوچھو۔ سید کبیر حسین تیز لہجے میں برسے تو اسد نے حوصلہ کیا۔ چھوٹے چچا، وہ واصف بھائی اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا ہیں؟ سب کی حالت دیدنی تھی۔ آصف کا تو یہ عالم تھا کہ گویا اس کے حواس ہی معطل ہو گئے ہوں۔ وہ صحن میں مجسمے کی صورت کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ واصف اس کی وجہ سے موت کا شکار ہوا ہے، کیونکہ وہ ہندو شیطان اس کا دشمن تھا اور اس کی شیطانی طاقتوں کی لپیٹ میں واصف آ کر زندگی گنوا بیٹھا تھا۔ آصف کے دماغ میں آندھیوں کے جھکڑ سے چل رہے تھے۔ گھر میں ایک کوہرام سمجھ گیا تھا۔ چیخو پکار کی آوازیں سن کر آس پڑوس کی عورتیں بھی گھر میں آ گئی تھیں اور کچھ ہی دیر بعد پورے گاؤں کو خبر ہو گئی کہ سید خلیل الحسن کا بیٹا اور بڑے شاہ جی سید حیدر علی کا پوتا واصف فوت ہو گیا ہے۔ گاؤں والوں کا تانتا بن گیا تھا۔ گھر کے تقریباً سبھی مرد مردان خانے میں آ گئے۔ گاؤں کے آنے والے مرد مردان خانے میں بیٹھے رہے اور عورتیں زنان خانے میں۔ کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ کیا بیمار تھا؟ کوئی بیماری تھی کیا؟ ہر آنے والے کا سوال ایک سا ہی تھا۔ بار بار ایک ہی جواب دیتے دیتے تایا کا ضبط تو جواب دے گیا اور وہ آنکھوں میں پانی سجائے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا لیٹے۔ گھر کے عقبے حصے میں میت نہلانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اسد اور آصف قبر کھدوانے کے لیے قبرستان گئے ہوئے تھے۔ جس وقت واصف کی میت اٹھا کر گھر کے عقبی حصے میں لے جائی جا رہی تھی، ٹھیک اسی وقت آصف کا نفس اور چاروں دماغی حصے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ برآمدے میں گھر کی تمام خواتین موجود تھیں۔ صحن میں چادروں پر گاؤں کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ پانچوں عقبی سمت بڑھ گئے۔ نفس کی نظریں صحن میں چکرا رہی تھیں اور پھر وہ عظمیٰ پر جا کر رک گئی۔ ایک ذرا وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ اس کے ٹھہرتے ہی باقی چاروں بھی رک گئے۔ تحت الشعور اور لاشعور نے تو کوئی خاص توجہ نہیں دی، البتہ ضمیر اور شعور نے فوراً اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر عظمیٰ پر نظر پڑتے ہی ان کے چہروں پر غیظ و غضب کے تاثرات ابھر آئے۔ نفس کو بھی فوراً ہی معاملے کی نزاکت کا احساس ہو گیا۔
مگر شعور اور ضمیر اتنے میں اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ضمیر کے لہجے میں آگ دہک رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ نفس ان دونوں کے تیور دیکھ کر بوکھلا گیا۔ پھر یہاں کھڑے کیا گھور رہے تھے؟ اس بار شعور بولا اور خطرناک تیوروں سے ایک قدم آگے بڑھا تو نفس بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں تو ہمدردی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کا ایک شیر جیسا جوان موت کا شکار ہوا ہے، بیچارے دکھی ہیں۔ اگر اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو ادھر مردان خانے میں جا کر مردوں کے دکھ کا مشاہدہ کرو، سمجھے؟ اور اگر زیادہ خلل پیدا ہو رہا ہے تو بھی بتا دو، اور یہ جان لو کہ آج ہم کوئی سی ذرا سی اونچ نیچ برداشت نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ ہاں ہاں بالکل۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ چلو پھر آگے مرو۔ شعور نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکیلا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ عورتوں کے قریب سے گزرتے ہوئے عقبی سمت بڑھ گئے۔ آصف اسد کے ساتھ قبرستان میں موجود تھا، مگر گھر کا تمام منظر اسے اپنی پیشانی کے اندر یوں دکھائی دے رہا تھا گویا وہاں کوئی چھوٹا سا ٹی وی نصب ہو۔ قبرستان گھنے درختوں اور خودرو جنگلی جھاڑیوں سے اٹا ہوا تھا۔ شمالی جانب قدرے بہتر جگہ تھی اور وہیں گورکن قبر کھود رہا تھا۔ آصف اور اسد ایک طرف گرے پڑے درختوں کے تنے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شعور، تحت شعور اور نفس پانچوں عقبی سمت پہنچ چکے تھے۔ واصف کی لاش لا کر تختے پر لٹا دی گئی۔ اس کا پورا وجود نیلا ہوا پڑا تھا اور کھال بھی پھول چکی تھی۔ لاش سے ناقابل برداشت بو اٹھ رہی تھی۔ نہلانے والوں نے چہروں پر کپڑے لپیٹ لیے اور پھر وہ آگے بڑھ کر واصف کو نہلانے لگے۔ ایک شخص پانی ڈال رہا تھا، دوسرا اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی پانی کا مگ لاش کے سر پر ڈالا گیا، بے شمار چھوٹے چھوٹے سیاہ کیڑے سے اس کے ناک اور کانوں سے ابل پڑے۔ نہلانے والے خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے۔ آصف قبرستان میں بیٹھے بیٹھے چونک پڑا۔ اس کے اس طرح چونکنے پر اسد علی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے آصف، تم کچھ پریشان ہو گئے ہو؟ مگر آصف نے تو جیسے اس کی بات سنی ہی نہ تھی۔ اس کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے اور وہ ایک ٹک کچھ فاصلے پر موجود ایک جھاڑی کو گھور رہا تھا۔ اسد نے اس کی تقلید میں بغور جھاڑی کا جائزہ لیا، مگر اسے کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہ دی۔ وہ گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے آصف کی صورت کا جائزہ لینے لگا۔ ذہین آدمی تھا، فوراً سمجھ گیا کہ آصف کی نظریں تو جھاڑی پر مرکوز ہیں، مگر اسے دکھائی کچھ اور دے رہا تھا۔ شعور، ذرا آگے بڑھ کر دیکھو یہ کیڑے کیسے ہیں؟ آصف نے تیز سوچ کے ذریعے کہا تو اس کا شعور چند قدم آگے بڑھ کر لاش کے بالکل قریب پہنچ گیا اور پھر وہ چونک پڑا۔ وہ کیڑے نہیں، بچھو تھے، لاتعداد چھوٹے چھوٹے سیاہ بچھو۔ آصف کے چہرے پر سرخی کی لہریں دوڑ گئیں۔ اسد علی تیز نظروں سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ جس جگہ وہ دونوں بیٹھے تھے اس سے چند قدم کے فاصلے پر اس کے عقب میں ایک قبر میں سوراخ تھا اور اب اس سوراخ سے چھوٹے چھوٹے سیاہ بچھو باہر نکل رہے تھے۔ ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں تھی اور وہ زمین پر رینگتے ہوئے ان دونوں کے قریب بڑھ رہے تھے۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے عقب میں ان کی بھیانک موت زمین پر رینگتی ہوئی لمحہ بلمحہ ان کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان سے کچھ فاصلے پر گورکن ہر چیز، ہر احساس اور ہر بات سے بے خبر قبر کھودنے میں مصروف تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اسے 2 قبریں مزید بھی کھودنا پڑ سکتی ہیں۔ اس کا شعور پیچھے ہٹایا، پھر اس کے لبوں کو جنبش ہوئی اور آصف کو ہو بہو اپنا ہی لب و لہجہ اپنے دماغ میں گونجتا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھ لیا آصف بابو، کیا ہے یہ سب؟ ہاں میں نے دیکھ لیا اور سب سمجھ بھی لیا۔ واصف بھائی کی موت رات میں ہی واقع ہو گئی تھی۔ ان منحوس ناپاک زہریلے کیڑوں نے ان کے وجود کی رگ رگ میں زہر گھول لیا تھا اور دماغ میں گھس کر ان کا مغز نگل لیا۔ ابھی شعور کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ لاشعور نے شعور کو پکارا۔ شعور، اس کے لہجے میں ایسی سرسراہٹ تھی کہ شعور نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ آصف کو لاشعور کے چہرے پر شدید سنسنی کے آثار دکھائی دیے۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور چہرے کے خد و خال پر زلزلہ مسلط تھا۔ شعور، آصف کے ارد گرد خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ، وہ شدید خطرے میں ہے۔ سبھی اچھل پڑے۔ اگلے ہی لمحے وہ دیوانہ وار آپس میں ٹکرا گئے۔ آصف کی آنکھوں کے سامنے تیز روشنی سی چمکی، گھر کا منظر ختم ہو گیا۔ اب وہ اسد کے ساتھ قبرستان میں موجود تھا۔ بات ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اس کے ذہن کے لاشعوری حصے میں خطرے کے الارم بج اٹھے۔ بے اختیار ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اس طرح کھڑے ہوتے ہی اسد بھی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے آصف کا کندھا تھام لیا۔ آصف، کیا بات ہے؟ کیا ہوا تمہیں؟ آصف کیا بات ہے؟ بولو تو صحیح۔ مگر آصف اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ اس کی بے یقینی کے سے انداز میں کھلی ہوئی آنکھیں اپنے عقب میں زمین پر مرکوز تھیں۔ جب اسد نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی شدید حیرت سے اچھل پڑا۔ ہزاروں بچھو زمین پر رینگتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔
بچھوؤں کے اور ان کے درمیان محض 2 قدم کا فاصلہ رہا ہوگا۔ اسد آصف کو بازو سے کھینچتے ہوئے تیزی سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بچھوؤں کا مخرج کچھ فاصلے پر موجود ایک قبر تھی۔ زمین پر جیسے ایک سیاہ چادر بچھی ہوئی تھی جو لمحہ بلمحہ سرکتی ہوئی ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسد نے آصف کا بازو تھاما اور پلٹتے ہوئے بولا، آصف چلو نکلو یہاں سے، اب ہمارا یہاں رکنا مناسب۔ مگر وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ دوسری جانب بھی زمین دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ایک کالی چادر تھی جو زمین پر سرکتی ہوئی ان کے قریب آ رہی تھی۔ اسد کے وجود میں بجلیاں سی کروٹ لے کر رہ گئیں۔ ان کے بچ نکلنے کے تمام راستے مسدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کے چہار اطراف موت کے سیاہ پیامبر لاکھوں کی تعداد میں پھیل چکے تھے اور اب ان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنے لگے تھے۔ آصف کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے تاثرات پھیل گئے۔ اسد کی ریڑھ کی ہڈی میں برف جمنے لگی۔ اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں مگر اس کے چہرے پر خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ آصف کا ذہن برق رفتاری سے کوئی حل ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، اور پھر جس طرح اچانک بجلی چمک کر آنکھوں کو چندھیا جاتی ہے، اچانک ہی، بالکل اچانک ہی وہ سب ہوا تھا۔ ٹھیک ان کے قدموں کے نیچے سے ایک طوفان اٹھا تھا۔ خاک سمندری لہروں کی طرح حرکت میں آئی اور چاروں طرف سے امڑتے آتے بچھوؤں کو بہا کر لی گئی۔ جھٹکا اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ دونوں ہی ڈگمگا گئے۔ گرد کے سیلاب میں بچھوؤں کی صفیں خاص و خاشاک کی مانند نابود ہو گئیں۔ آصف اور اسد ہونقوں کی طرح کھڑے ایک دوسرے کی صورت تکتے رہ گئے۔ اسد خود آصف کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تھی کہ آخر یکایک یہ سب کیا ہوا ہے۔ گرد کی لہریں لمحوں میں کہیں سے کہیں نکل گئی اور جدھر سے ان کا گزر ہوا جھاڑیوں کے نام و نشان مٹ گئے، درخت اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ گورکن کھودی ہوئی قبر کے اندر سے مٹی نکالنے کے لیے جھکا۔ گرد کی زبردست لہر قبر کے اوپر سے گزر گئی اور اسے احساس تک نہ ہوا۔ قبرستان کے نقشے میں واضح تبدیلی نمودار ہوئی تھی۔ آصف، یہ کیا معجزہ ہوا ہے؟ اسد شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ معجزہ نہیں، اتفاق ہے کہ ہم بچ گئے۔ اور یہ اتنے بچھو، کیا یہ بھی کوئی اتفاق تھا؟ آصف نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ عجیب سا شور سن کر وہ خاموش ہو رہا۔ بہت سی انسانی آوازیں تھیں جو اس کے کانوں سے ٹکرانے لگی تھیں، مگر تمام آوازیں آپس میں کچھ اس طرح غدر بود ہو رہی تھیں کہ کوئی ایک بھی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ان آوازوں کے ساتھ کچھ ایسی آوازیں بھی تھیں جیسے کوئی بہت بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار چلا آ رہا ہو۔ کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ اسد نے دوبارہ اسے مخاطب کیا تو آصف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہہ دیا اور خود پوری توجہ سے آوازوں پر مرکوز کر دی۔ آوازوں کا شور لمحہ بلمحہ قریب سے قریب ہوا جا رہا تھا اور ان کا منبع کوئی مخصوص سمت نہیں تھی۔ وہ آوازیں چہار اطراف سے سنائی دے رہی تھیں۔ آصف نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ وسیع و عریض قبرستان کے چہار اطراف سے گرد و غبار یوں اٹھ رہا تھا جیسے کوئی فوج قبرستان کا محاصرہ کر رہی ہو۔ آصف کے چہرے پر تشویش اور آنکھوں میں پریشانی ہلکورے لینے لگی تھی اور اس کی نظریں گرد کی اس دھند میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کچھ تھا تو صحیح، مگر کیا تھا؟ آصف کی بصارت اس کا احاطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے اس انداز پر اسد بھی اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا، مگر دور یا نزدیک اسے کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ آصف کو گرد و غبار کا وہ طوفان ہر لحظہ قریب آتا دکھائی دے رہا تھا۔ آوازوں کا شور بھی واضح ہو گیا تھا۔ اس شور میں قدموں کی دھپ دھپ تھی، قہقہے تھے، آسودگی اور فتح مندی سے سرشاری کے نعرے تھے۔ آصف کی نظریں غبار پر جمی ہوئی تھیں اور چہرے پر گہری سنجیدگی کھنڈی ہوئی تھی۔ گرد و غبار چاروں طرف سے سمٹا ہوا بالکل قریب آ چکا تھا اور اب آصف کی نظروں کے سامنے اس کی زندگی کا ایک فوق الیقین اور ماورائے عقل سچ آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آنے والی فوج اس کے گرد ایک دائرے کی صورت کھڑی ہو گئی تھی۔ گرد و غبار کے بادل چھٹتے گئے اور آصف کی آنکھیں وفور حیرت کے سبب کانوں سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ چاروں جانب قبرستان اور قبرستان کی حدود سے باہر بھی تاحد نگاہ چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ اور مادر ذات برہنہ آصف کھڑے اس کی جانب دیکھ کر دانت نکال رہے تھے۔ تمام چیزیں ان کے ہجوم میں گم ہو کر رہ گئی تھیں۔ جہاں تک اس کی بصارت سفر کر رہی تھی اسے اپنا نوزائیدہ بچپنا دکھائی دے رہا تھا۔ شاید ان کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ رہی ہو۔ سب کی جسامت ایک سی تھی، نومولود بچوں جیسی، مگر ان کی صورتیں ان کے جسموں کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ وہ چہرے بچوں والے نہیں تھے، بلکہ وہ چہرے ہو بہو آصف کی موجودہ صورت سے ہم آہنگ تھے۔ 26-27 سال کی جوان صورتیں۔ چہرے اور جسم کا یہ تضاد ان کی شخصیت میں دہشت ناکی کا اثر پیدا کرتا تھا۔ شدید حیرت کے باعث آصف کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کو دیکھ دیکھ کر اسد کی حالت خراب ہوئی جا رہی تھی۔ وہ آصف کی ذہنی حالت کے متعلق تشویش کا شکار ہوا جا رہا تھا۔
اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آصف کو کیا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ نہ جانے آصف کب تک یوں ہی حیران پریشان کھڑا رہتا کہ اس کے دماغ کے آخری حصے سے ایک ایسی آواز بلند ہوئی جس کی گونج نے اسے واضح طور پر اپنے دماغ میں محسوس کی۔ آصف میاں، ایسی بھی کیا حیرت، یہ کوئی الگ سے مخلوق تو نہیں، آپ کے جسم کا حصہ ہیں، آپ کے دماغ کے خوابیدہ خلیے ہیں یہ، جنہیں آپ نے عمل کے ذریعے بیدار کیا تھا۔ پھر ایک اور آواز اس کے ذہن میں گونجی، مگر یہ یوں میرے سامنے، یہ تحت شعور کی آواز تھی۔ جواب میں لاشعور نے کہا، ہاں، سمجھ جائیں گے، سب سمجھ جائیں گے، آپ کی آگہی کا وقت آ گیا ہے۔ بہت کچھ تو ابھی آپ کے سامنے آیا ہی نہیں، کیونکہ ان سے آپ کا سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی آخر یہ یوں میرے سامنے کیسے آ گئے ہیں؟ جس طرح ہم آپ کے سامنے آ گئے تھے، یہ آپ کی دماغی قوت کے اضافے کی ہلکی سی جھلک ہے۔ آپ کے دماغ کی استعداد عام انسانوں سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس وقت جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ محض عکس ہے، لہریں ہیں، مگر آپ کی حسیات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ یہ سب آپ کو دکھائی دینے لگا ہے، اور یہ تو آپ کا اپنا ہے، اس لیے خود بخود آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے اور اپنے ارتکاز کو بروئے کار لائیں گے تو آپ کو قبروں کے اندر پڑے ہوئے مردے بھی دکھائی دینے لگیں گے، اور اگر آپ اپنے عمل میں کامیاب ہو جاتے تو شاید آپ ان پر خدا کی طرف سے مسلط ہونے والا عذاب بھی دیکھ لیتے، مگر آپ اس کے اہل نہیں تھے، خدا کی رضا اس میں نہیں تھی۔ اس کی حکمت کون سمجھے؟ وہ اپنی حکمت آپ ہی جانے، آپ ہی جانے۔ آصف کو اپنے روئے روئے میں ایک ناقابل فہم سنسنی کی بجلیاں تڑپتی چٹکتی محسوس ہوئیں۔ پھر اس کے چہرے پر ایسا انتہا کا سکون اور ایسا بلا کا اعتماد اتر آیا کہ اسد، جو اسے مخاطب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہ کر پایا۔ آصف نے آہستگی سے آنکھیں بند کی اور اپنی توجہ اپنے دماغ پر مرکوز کر کے ذہن کو ایک سوچ پر جما دیا۔ شعور، تحت الشعور، ضمیر، لاشعور، نفس میرے روبرو ہوں۔ یک بہ یک اسے اپنے کاسۂ سر کے اندر عجیب سی سرسراہٹیں محسوس ہونے لگی، جیسے جیسے کھوپڑی کے اندر کیچوے رینگنے لگے ہوں۔ ایک سرور انگیز کھجلی، ایک کیف آور گدگدی ہونے لگی تھی، مگر یہ کیفیت صرف چند لمحے کی تھی۔ اس کے بعد اس کی کھوپڑی میں سکوت طاری ہو گیا۔ آصف نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں، اس کے ہونٹوں پر ایک پراعتماد مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ اس کے ارتکاز نے اس کی دماغی طاقتوں کا عکس اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ پاس ہی اسد پریشان صورت لیے کھڑا تھا۔ آصف نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ذہن میں ایک سوچ کو گردش دینے لگا۔ اسد کو میری طرف سے بے فکر ہو کر ایک طرف بیٹھ جانا چاہیے، اس کے ذہن میں میرا خیال باقی نہ رہے۔ صرف چند لمحے اس نے سوچ کو دہرایا تو لاشعور فوراً خلیوں کی طرف پلٹ پڑا اور اسد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا۔ اس کو آصف میاں کی طرف سے بے فکر ہو کر ایک طرف بیٹھ جانا چاہیے، اس کے ذہن میں آصف میاں کا خیال باقی نہ رہے۔ ہجوم میں سے چند بچوں نے فوراً چھلانگیں لگائیں اور ہوا میں اڑتے ہوئے اسد کے کندھوں اور سر پر جا پہنچے۔ ایک لشکارہ سا پیدا ہوا، ان کے وجود فضا میں یوں جھلملائے جیسے پانی میں پتھر پھینکنے سے سطح آب پر موجود عکس جھلملاتا ہے۔ اگلے ہی پل وہ پارے جیسے چمکدار شفاف قطروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ قطرے اسد کے سر اور گردن سے ٹکرائے، ایک شفاف آبدار سفید نیلگوں روشنی منعکس ہوئی، اور پھر روشنی کی وہ مہین لہریں پلک جھپکنے کی دیر میں اسد کی گردن اور سر میں سرایت کر گئیں۔ اگلے ہی لمحے اسد کے چہرے سے پریشانی اور تشویش کے تاثرات ختم ہو گئے اور ان کی جگہ سکون و اطمینان نے لے لی۔ وہ مسکراتا ہوا پلٹا اور چند قدموں کے فاصلے پر جہاں گھور کر قبر کھود رہا تھا وہاں اس کے پاس جا بیٹھا۔